برہان مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے، ماہین نے برہان کو جلدی سے باہر جاتے کہا۔ ماہین میں نور کے کام سے جا رہا ہوں، برہان نے الجھن سے کہا۔ تو میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے بیکری سے کچھ لینا ہے، ماہین جلدی سے برہان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ برہان اس کے ایسا کرنے سے غصے میں تو آیا، پر پھر گاڑی کو اذن سے آگے لے گیا۔ ماہین کب ہی بیکری میں گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئی تھی۔ برہان غصے سے باہر آیا اور بیکری کے اندر گیا۔ جب اس کو سامنے ہی ماہین نظر آئی، ماہین وارتا ہے تم کب کی آئی ہو؟ برہان غصے سے بولا، تبھی ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ سر میں آپ کو ہی کال کرنے لگی تھی، وہ لڑکی آئی ہوئی ہے کیا؟ کہا برہان یہ سن کر جلدی سے خوش ہوتا ہوا بولا، سر وہاں ہے، جب کہ ماہین تو ابھی بھی حیران تھی کہ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے۔ برہان جلدی سے اس طرف گیا جہاں اس لڑکی نے اشارہ کیا تھا۔ ایمان وہ بھی لے لو، آشی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آیت آرام سے بسکٹ اٹھا رہی تھی جب برہان اس کے ساتھ ہی آ گیا اور اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس نے کالجی کلر کا گون پہنا تھا اور اوپر گرے کلر کا اسکارف تھا جس کا اچھے سے نقاب کیا ہوا تھا، جبکہ ایک جانب اس کے گرے کلر کا بیگ تھا اور ایک ہاتھ میں کچھ فائل تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ کی پہلی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پر سفید نگ تھے۔ جان اوپر اس کے نیچے 3 نگ اور بہت باریک جیسے خاص اس ہاتھ کی انگلی کے لیے بنائی گئی ہو، اور سادھی کلائی پر وائر تھی جو بلیک کلر کی تھی۔ وہ آرام سے اپنا کام کر رہی تھی جبکہ ابائے کے اوپر ہی لانگ اپر پہنا ہوا تھا جو بلیک کلر کا تھا، جس کی اوپر والی پاکٹ میں وہ اپنا فون ڈال رہی تھی، جبکہ برہان سامنے اس کے دوسری طرف جا کے اس کی کالی سیاہ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن میں شاید کاجل ڈالا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسکان یار یہ بھی لینا، سارا نے سامنے سے ایک بڑا پیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور برہان کے اور آیت کے درمیان سے اس چیز کو ہٹایا۔ برہان نام سن کر ہوش ہوا، شکر ہے نام مسکان ہے۔ آیت نے برہان کو یہ آنکھیں پتہ نہیں کیوں آیت جیسی لگی کہ کہیں یہ لڑکی ہماری آیت نہ ہو۔ مسکان، برہان نے خوش ہوتے ہوئے لبوں میں دہرایا، تبھی سامنے آیت نے اپنی کالی سی آنکھوں کی باہر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ آیت اس کا چہرہ تو نہ دیکھ سکی پر اس کی نیلی آنکھوں کو ضرور دیکھا جن میں کیا کچھ نہ تھا، اور جلدی سے برہان سے گئی۔ برہان بھی جلدی سے پیچھے گیا اور دیکھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، تو پتہ چلا یہ ہاسٹل میں رہتی ہے، تو خوش ہو کر چلا گیا۔ ہمیں لوگوں کو ہر حال میں پکڑنا ہے، ایک آدمی نے اپنے سامنے موجود شخص کو ڈانٹ کر کہا، اور یہ پتہ کرو بشیر کن 2 لڑکیوں کو ڈھونڈے، اس نے کھا جانے والی نظر سے کہا۔ تبھی وہ جلدی سے باہر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے اگر کام نہ ہوا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ آمد بہت غصے سے پکارا گیا، جی جی سر، گھبرا کر جواب آیا، جلدی سے آریہ کو کال کر اور کہو اس وقت یہاں ہے، مجھے اس سے کام ہے۔ 2 ٹوک کہا گیا، اوکے سر میں ابھی کرتا ہوں۔ ارے آدیان بھائی آپ یہاں آئے؟ آدیان کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیوں میں نہیں آ سکتا تم سے ملنے؟ آدیان نے اس کے سوال کو اگنور کرتے منہ بنا کر پوچھا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آیت نے جلدی سے کہا کہ برا ہی نہ مان جائے۔ کیسی ہو تم؟ آدیان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور جلدی سے بیٹھا۔ بھائی میں تو ٹھیک ہوں، آپ سنائیے گھر پر سب کیسے ہیں؟ آیت بھی پاس بیٹھے ہوئے بولی، گھر پر سب ٹھیک ہے پر آج کل سب بہت زیادہ بزی ہیں۔ آدیان نے آرام سے اپنی بات شروع کی جو وہ کرنا چاہتا تھا، بزی بزی کیوں ہے سب؟ آیت نے حیران اور الجھ کر کہا، بھلے تمہیں نہیں پتا؟ آدیان نے ایسے کہا جیسے پتہ نہیں کیا بات تھی جس کو پتہ نہیں تو نقصان ہو گیا۔ آدیان نے اپنی چھوٹی آنکھوں کو بڑا کر دیکھا، آئے تم نے تو مجھے حیران کر دیا، تم کو اتنے خاص دن کا ہی نہیں پتا۔ آدیان نے ایکٹنگ کرتے کہا جیسے اس کو برا لگا۔ بھائی بات کیا بتائیے نا پہلے۔ آیت تو گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے تو بولی، ٹھیک ہے میں ہی بتا دیتا ہوں تم کو۔ آدیان نے ایسا منہ بنایا جیسے اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا بتانے کا، پر اس کا دل تو ناچنے کو کر رہا تھا اور آیت پر پیار بھی آ رہا تھا۔ سچ کہتا یہ حد سے زیادہ معصوم ہے، وہ داؤد کی دعا ہے۔ اگلے ہفتے آدیان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا داؤد کا قرآن پاک ختم ہو گیا؟ آیت نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، آج کا کب؟ آدیان نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا، مبارک بھائی آپ کو اور نور آپ ہی کو بھی دینا میری طرف سے۔ آیت نے دل سے خوش ہوتے ہوئے کہا، ارے
اب تم مبارکباد وہاں آ کر دینا، عادیان نے جلدی سے کہا۔ بات خراب نہ ہو جائے بھائی، پارٹی میں وہ بھی میں، آیت نے الجھ کر کہا۔ ہاں تم کو آنا ہوگا آیت، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے، اور عادیان نے ناراضگی سے کہا۔ پر بھائی میں نہیں آ سکتی وہاں، آیت نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں آ سکتی وہاں؟ عادیان نے وجہ پوچھی۔ بھائی وہاں پر سلطان انکل آئیں گے تو اس سے پہلے آیت کی بات پوری ہوتی عادیان نے کہا تو یہ کہ وہ پھر سے شادی کی بات کریں گے، آیت نے رونے والے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب آیت کو یہ نہیں پتا کہ سبق آنا ہے؟ عادیان اس کی انکار کی وجہ سن کر سوچنے لگا۔ دیکھو آیت، ایک بات تو صاف ہے کہ تمہاری شادی شاہ سے ہونی ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، تو بہتر تم اس کے لیے تیار ہو۔ عادیان نے اس کو سمجھانا چاہا جو سچ ہے۔ پر بھائی پری، آیت نے مشکل سے کہا۔ آیت پری کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں، پر ہاں ایک بات کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم شاہوں کی امانت ہو، اور یہ تم یاد رکھو۔ عادیان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں پارٹی کے بعد آؤں گی آپ کے گھر پلیز بھائی، میرے پیپرز ہونے والے ہیں تو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں۔ آیت نے جلدی سے صاحب کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آنا چاہتی تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عادیان نے سارے جہاں کی معصومیت چہرہ سجاتے ہوئے منہ بنایا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید تم شاہ کی وجہ سے انکار کرو، اس لیے میں نے کہا میں تم سے بات کرتا ہوں کہ تم کو شاہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ عادیان نے ایکٹنگ کرتے ہوئے اٹھا جانے کے لیے۔ کیا مطلب بھائی، شاہ کہاں سے آ گیا؟ آیت سمجھ نہ سکی کہ شاہ نے کیا کہا۔ ارے شاہ نے کہا تھا کہ تم دعا پر نہیں آؤ گی، اور اس نے اکرام چاچو سے کہا تھا کہ تم اپنے خالہ لوگوں سے بھی نہ ملو۔ عادیان نے حیران ہوتے ہوئے کہا جیسے اس کو تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کچھ نہیں پتہ۔ ایک منٹ بھائی، کون سی حال اور کب؟ شاہ نے کہا یہ سب؟ آیت نے الجھ کر پوچھا۔ آیت تم کو نہیں پتہ کہ تمہاری حال آئی ہوئی ہیں لندن سے؟ عادیان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کب آئے؟ آیت تو حیران ہی ہوگی سن کر۔ آیت ان سب کو آئے ہوئے اب تو 1 مہینہ ہونے والا ہے اور تم کو کسی نے نہیں بتایا؟ عادیان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ماما لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سب آئے ہوئے ہیں؟ آیت نے اپنے دل میں سوچا۔ پتہ ہے آیت، شاہ نے ہی سب کو منع کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی سے بھی ملو۔ عادیان نے جلدی سے اپنا اگلا پتہ پھینکا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے، کیونکہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ جب بھی شاہ آیت کو کسی چیز سے روکے گا تو آیت ضرور وہ کام کرے گی جو شاہ نہیں چاہے گا، اور ہوا بھی ایسے اچھا تو شاہ کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ آیت نے دل میں سوچا بھائی آپ فکر نہیں کرے، میں ضرور آؤں گی۔ دعا پر آیت نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، اور یہی تو سننا چاہتا تھا عادیان، اور وہ یہ سن کا ہوش ور چلا گیا۔ تو سب آئے ہوئے ہیں، میں جاؤں گی اور صرف اپنی حالہ لوگوں سے ملوں گی، کسی سے نہیں۔ آیت نے اپنے درد کو یاد کرتے ہوئے ایک بڑی سراب نے بلایا مجھے، عالیہ نے آتے ہی اپنے باس کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو آرام سے اپنا کام کر رہا تھا۔ یس عالیہ، آپ کے لیے کام ہے، بہت آرام سے کہا گیا۔ جی سر، میں حاضر ہوں، عالیہ نے ہوش ہوتے ہوئے بولا۔ جیسے کہ عالیہ، آپ ہماری ایک قابل افیسروں میں سے ایک ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کام کو اچھے سے لے کر گئی تو میں آپ کو یہ کام دوں گا، اس شخص نے ایک خوبصورت انداز میں کہا۔ ہیلو سر، مجھے پتہ ہے، عالیہ نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ریڈ ایریا میں زلیخا بیگم کے کوٹھے جنت پر نظر رکھیں اور ہر خبر کا پتہ کریں، آرام سے کہا گیا۔ عالیہ سامنے والے نے اس کو کھوئے دیکھا، آواز دی جی سر ہو جائے گا، جلدی سے جواب دیا گیا۔ گڈ، اور یہ انار کب آ رہی ہے؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ سر جلدی آ جائے گی، وہ عالیہ نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اوکے سر۔ مان ہم شادی کب کریں گے؟ نادیہ نے جوس پیتے کہا۔ دیکھو نادیہ، ابھی مجھے میرے کام کو ٹائم دینا ہے، اور ابھی تو نمین ابھی ایان بھائی کی شادی نہیں ہوئی تو میری کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں نے بنا تمہید باندھے کہا۔ پر ماں دیکھو نادیہ، اگر تم کو جلدی ہے تو تم کسی سے بھی شادی کر سکتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ہی میرے پاس آئی تھی کہ تم کو مجھ سے محبت ہے، میں تو نہیں آیا تھا۔ ماں نے شاہ نے اچکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مان، مجھے بھی جلدی نہیں ہے شادی کی، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ بس ہماری منگنی ہو جائے، سب کو پتہ چلے کہ ہم ایک دوسرے کے ہم ایک ساتھ ہیں۔ نادیہ نے اداس ہوتے ہوئے کہا، جب وقت ہوگا ان سب کا تو یہ سب بھی ہو جائے گا، ہمیں اس کی نہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ماں نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آج کا دن بہت اچھا تھا، کرام نے ہاتھ صرف اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج وہ 3 سال بعد ان سب سے ملے تھے۔ ہاں یار، آج بہت مزہ ہے، ایک دوست نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ یار ایک
یار جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں ملتا کیونکہ تب ہم کو کام کرنا ہوتا ہے ان کو پالنے کے لیے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے کہ اب ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، وہ خود کام کر سکتے ہیں۔ دوسرے دوست نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک کہا تم نے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم باپ باپ ان کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب اکرام کو ہی دیکھ لو، اس نے اپنے بچوں کو سب کچھ دیا، آج بس اب اپنی زندگی میں کام کرے۔ دوست نے پیار سے کہا، جب یہ اکرام یہ سن کر دل سے خوش ہوئے، چلو یار چلے پھر کبھی ملیں گے، ایک دوست نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سب چلنے لگے۔ جیسے ہی اکرام باہر جانے کے لیے مڑا، مان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ مان نادیہ کے ساتھ یہاں کیا کرے؟ اکرام ہنستے ہی بڑبڑائے، کیا ہوا اکرام؟ ایک دوست نے پاس آتے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو۔ اکرام نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر آ کے، مان تم تو گے کام سے؟ ثانیہ، مجھے نہیں جانا کسی پارٹی میں، نمرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا یار، ہم کون سا وہاں انجوائے کرنے جا رہے ہیں، ہم وہاں نیو ڈریس دیکھنے جا رہے ہیں، ثانیہ نے تھوڑے غصے سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، پر تم کسی اور کے ساتھ چلے جاؤ، نمرین نے خوشی سے کہا۔ اچھا، بوتیک کس کا ہے؟ ثانیہ نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا، نمرین اپنا ہاتھ اپنی طرف کرتے ہوئے اداسی سے کہا۔ تو بس ہم جا رہے ہیں وہاں، ثانیہ نے کہا اور تیار ہونے کے لیے چلے گی، جبکہ نمرین ابھی بھی منہ بنا رہی تھی کہ اس کو نہیں جانا۔ ثانیہ، یہاں پر میڈیا بھی آئی ہوئی ہے، نمرین نے مال کے باہر اتنی میڈیا کو دیکھا پوچھا۔ ہاں یار، میڈیا نے تو آنا تھا نا، ہر سب سے بڑے ڈیزائنر نے اپنی کلیکشن دکھانی ہے تو میڈیا نے تو آنا ہی تھا نا۔ پتہ ہے، میں نے سنا ہے کہ نعمان ہاں بہت ہی ہینڈسم بھی ہے، جو لڑکیاں اس کے ساتھ کام کرتی ہیں نا وہ اس بار مرتی بھی ہے، ثانیہ نے کھوئے کھوئے کہا۔ مرے یا جیے مجھے کہ اس سے؟ نمرین نے کھا جانے والی لہجے سے کہا۔ کیا یار، کبھی تو ہوش ہو جائے کرو، ثانیہ نے برا مناتے ہوئے کہا۔ اندر جانا ہے کہ ہم واپس جائیں؟ نمرین نے ہر لحاظ سے پاک کہا۔ نہیں نہیں، اندر ہی جانا ہے، چلو، ثانیہ نے جلد سے کہا، اس سے پہلے وہ اپنی گاڑی کی طرف جاتی۔ سر وہ آگے آہستہ اپنے باز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا خیال ہے، جو میں نے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے تم نے؟ نعمان نے بنا دیکھا آصف سے کہا اور جلدی سے لوگوں کی طرف گیا۔ یا اللہ، تو ہی مدد کر میری۔ آصف نے باز کو جاتے دیکھ کر اپنے لیے دعا کی اور جلدی سے گیا۔ ہیلو میم، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری یہ۔ شکریہ، ہم خود دیکھ لیں گے، دو ٹوک کہا گیا، جبکہ آصف یہ سن کر حیران ہی ہو گیا۔ ارے نمرین، وہ تو اپنا کام کر رہا تھا نا۔ ثانیہ نے آصف کا منہ دیکھ کر کہا۔ اچھا، ہم کوئی خاص ہے جو یہ ہمیں سب بتائے گا؟ اور لوگ بھی ان کو دکھائے نا۔ نمرین نے ڈیزائنر کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ثانیہ نے جیتے ہوئے کہا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ہیلو گرلز، آصف جلدی سے اسٹیج کی طرف گیا اور مائک لے کر بولنا شروع کیا۔ جو اس کے اسٹار نے کہا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ کہ ہمارے ڈیزائن ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں، ہر کوئی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس بار آپ سب کو موقع دیا جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بار کام کریں۔ آصف نے خوشی سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ سب حیران ہیں، پر جیسے کہ آپ کو ہمارے باس یعنی نعمان خان کا پتہ ہے کہ وہ دل کے کتنے اچھے ہیں، وہ چاہتے جو لڑکے اپنے پیروں پر خود کھڑی ہوئی ہیں ان کو ہم اوپر ترقی کی طرف لے جائیں۔ بس یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے اور ہمارے ساتھ کام کر ہماری کمپنی کے ساتھ جڑ جائیں۔ آج سب نے نمرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ نمرین ابھی بھی حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نمرین، یہ تو بہت اچھی بات ہے تیرے لیے، ثانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو گرلز وہاں پر فارم موجود ہے، آپ ان کو فل کر کے ہمیں دے دیں۔ آج صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو نمرین، ثانیہ نے نمرین کو لے کہا، مجھے نہیں کرنا ان کے ساتھ کوئی بھی کام۔ نمرین نے کھا جانے والی نظر سے کہا، یار یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ ہے کہ پر اگر ترقی کرنی ہے تو کسی بڑی کمپنی کے ساتھ کام تو کرنا ہی پڑے گا نا، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا تم کو، ثانیہ نے اس کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، میں ایسے کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ نمرین کو پتہ کہ ثانیہ کہے تو ٹھیک رہی ہے، پر وہ اپنے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یار وہ کوئی ایسے ویسے نہیں، وہ ہمارے پاکستان میں سے بیسٹ ڈیزائنر ہے، ہر کسی کو موقع نہیں ملتا۔ ثانیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے، پر مجھے پاپا سے اجازت لینی ہوگی۔ نمرین نے سوچ کر کہا، بے تو فارم دے دے پھر پاپا سے بات کرے نا۔ ثانیہ نے حال دیا، نہیں میں ابھی بات کر رہی ہوں۔ نمرین اپنے بیگ سے فون نکالتے ہوئے بولی اور باہر گئی۔ کیا کہا انکل نے؟ ثانیہ نے نمرین کو آتے دے کر جلدی سے پوچھا۔ پاپا نے کہا اگر مجھے ٹھیک لگتا ہے تو میں جاب کر دوں۔ نمرین نے سوتے ہوئے کہا، واہ یہ تو اچھی بات ہے یار۔ ثانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اچھی بات تو یہ ہے، پر یار میں ان کو جانتی بھی نہیں۔ اور ایسے نمرین نے الجھ سے بات چھوڑی، ارے کچھ نہیں ہوتا یار، میں بھی تو ہوں تمہارے ساتھ، ثانیہ نے فارم فل کرتے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، دو مجھے بھی، نمرین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فارم فل کرنے لگی۔ یس شکر ہے کام ہوگا۔ آصف نے کچھ سوتے ہوئے سوچا اور جلدی سے اپنے باز کی طرف گیا۔ سر میں جا رہا ہوں، تمام
فارم لکھا سب تمام فارم لکھا آفس آنا نعمان نے آصف کی بات کاٹتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک برتا باہر کی طرف کیا، جبکہ آصف کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی جس کے لیے یہ سب کیا۔ وہ خبر تو مجھ سے سنی ہی نہیں، اب اس کو کیا پتا کہ بعض نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اسے فارم فل کرتے۔ کیا یار تم ابھی بھی سو رہی ہو؟ ماں نے برہان کو سوتا دے کر منہ بنائے، اور کیا کروں یار، رات کو لاہور سے آیا تھا میں تو بس اس لیے۔ برہان نے اٹھتے فون کو دیکھا۔ اچھا تیرا کام کیسا جا رہا ہے؟ ماں نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک جا رہے سرحان کے ساتھ مزہ آئے گا، برہان نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس سے گال پر ڈمپل نمایاں ہوئے۔ امان نے کچھ سوچتے کہا، اچھا دعا کا کیا ہوا؟ امان نے یاد آنے پر پوچھا، دعا بھی ہونے والی ہے، اس کے بعد آ رہا ہوں میں، برہان نے آرام سے جواب دیا۔ آنا تو ہے، پیپرز بھی تو دینے ہیں۔ امان نے ہوش ہوتے ہوئے کہا، آئی نو یار، برہان نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا میری ہونے والی بھابھی کا کچھ پتہ چلا؟ امان نے غور سے برہان کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں یار، وہ لگتا ہے یوں نہیں آ رہی، برہان نے منہ بناتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا چل کچھ نہیں ہوتا یار، میں بھی تو صبر کر رہا ہوں، امان نے دل پر ہاتھ رکھتے اداسی سے کہا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے بھائی، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چل بعد میں بات کرتا ہوں، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذرا چل یار آج ہم باہر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سمار نے آنکھ دبا دے کہا، نہیں یار ابھی نہیں، پھر کبھی، ابھی مجھے تیاری کرنی ہے، میں کچھ دن کے لیے ساہیوال جا رہا ہوں۔ سار نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ سرحان نے کہا تھا کہ وہ گھر جائے، وہاں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے آدیان کو۔ اچھا پھر واپس کب آئے گا تو؟ سمار نے فون پر سب کو جانے سے منع کرتے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی کو پتہ ہے، زار نے اپنا فون اٹھا دے کہا، مطلب جب تک سرحان بھائی نہیں چاہیں گے تب تک وہاں پر ہی رہے گا؟ سمار نے نہ میں سے ہلاتے ہوئے کہا۔ زار نے ہاں میں سے ہلاتے ہوئے اس کے انداز میں کہا، چل پھر بعد میں ملاقات ہوگی۔ سپار نے مسکراتے ہوئے کہا، وہاں سے گیا۔ ایان تمہارے لیے آسمان نے دیا، علی نے ایک گفٹ ایان کی طرف کرتے ہوئے سرسے سے کہا۔ میرے لیے؟ ایان نے شانے چکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، علی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تھینک یو، ایان نے پھیکی سے مسکراہٹ سے کہا۔ اور اس سے لیا یہ کون ہے جو مجھے؟ ایان حس سے ہی بڑبڑا، جیسے ہی کھولا اس میں آج بھی گلاب کے پھول تھے، ساتھ ہی ایک بند ڈبہ تھا جس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک گھڑی موجود تھی جو کافی مہنگی لگ رہی تھی۔ ایان دیکھ کر الجھ سا گیا کہ کون پاگل ہے جو یہ سب کر ہے، اور تب ہی اس کو ایک چٹ نظر آئی جو ویسے ہی تھی جو اس دن بھی اس کو ملی تھی۔ ایان نے لمبی سانس لے دی، اس کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا، جس میں کوئی تعلق ہے گہرا جو ختم نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا ہے کئی بار ان سے کنار کر کے۔ ایان یہ پڑھ کر حیران ہی ہو گیا کہ کیا ہے یہ؟ مجھے پتہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی پاگل ہے جو آپ کو ایسے، پر میں کیا کروں، میں آپ کو بھول نہیں پا رہی، میں نے بہت پیار سے آپ کو وہ گھڑی گفٹ کیا، پلیز اس کو پہنیے گا ضرور، میں چاہتی ہوں جب میں آپ سے ملوں تو وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، مجھے اچھا لگے گا۔ جبکہ ایان کا تو منہ ہی کو لکھا کھلا رہ گیا کہ آگے کچھ بھی نہیں تھا، اور سوچنے لگا کہ ضرور کوئی ہے جو میرے آس پاس ہی ہے۔ ایان نے غصے سے سب واپس رکھتے کہا، کیا ہوا بھائی آپ ایسے اکیلے کیوں بیٹھے؟ ماں نے ایان کو دیکھا پوچھا، اور ساتھ ہی بیٹھ کے کچھ نہیں۔ ایان نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے، اچھا یہ کیا ہے؟ پھر ماں نے پاس پڑے ڈبے کو دیکھتے پوچھا، ارے ماں تم یہاں کیسے آ گئے؟ شہریار نے ہوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں اپنے ایک دوست کے پاس آیا تھا نوٹس لینے سے، سنا ہے میں نے کہ اس اکیڈمی میں اچھے ٹیچرس ہیں۔ ماں نے آرام سے کہا، ٹھیک سنا ہے تم نے؟ شہریار نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، یہ کس کے لیے ہے؟ شہریار نے ڈبے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ماں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ایان کیا ہوا؟ شہریار نے ایان کو کچھ ہوتے دیکھا پوچھا۔ خود دیکھ لو، ایان اپنے بکس اٹھاتے بولا، جبکہ مان اور شہریار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور جلدی سے شہریار نے دیکھا تو حیران اور خوش دونوں تھا، جبکہ مان تو کبھی لیٹر دیکھتے تو کبھی اپنے بھائی کو۔ وہ آج تو بڑے لوگ آئے ہیں ہماری اکیڈمی میں، حسن نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے مان کو کہا، جبکہ آیا تو، اور وہ سب بھی ساتھ ہی آئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ایان نے حسن کی باتوں کو اگنور کر ایان سے کہا جو شاید جانے والا تھا۔ ایک منٹ، ایان یہ کون ہے؟ شہریار نے اس کو جاننے سے روکتے سوال کہ مجھے پتا ہوتا تو میں خود بات کر لیتا۔ ایان نے غصے سے کہا، جبکہ سب تو حیران ہی ہو گئے، کیا بات ہو رہی ہے یہاں؟ کیا بھائی آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے؟ مان تو حیران ہی ہوگا کہ یہ کیسی محبت؟ ایک منٹ مان بھائی کیا ہوا؟ آیت ایان کو چڑھتا دیکھ بولے۔ ایان نے ایک سانس بھرتے شروع سے لے کر آج تک سب بات بتائی، جس کو سن کر کچھ تو ہوش اور کچھ تو شاک رہے، اور اب آپ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہوش تھا اور کون حیران۔ یہ تو اچھی بات ہے، حسن نے ہنس سے کہا، ایک حل ہے میرے پاس۔ شہریار نے گھڑی کو دیکھتے کہا، کیا؟ اسد نے شانے اچکاتے پوچھا، مجھے کہ ہم کسی شاپ پر پوچھتے ہیں کہ یہ کس شاپ کی لگتی ہے؟ شہریار نے آئی برو اچکاتے کہ مطلب ہم یہ کسی جولی کی دکان پر
دکھاتے آئے نے سوچ آتے ہی پوچھا ہم۔ شہریار نے سامنے کہا ٹھیک ہے، اسی سے کیا ہوگا؟ آیا نے اسد کی بات کو اگنور کرتے اپنا سوال کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے خریدی ہے، اس کا نام کیا؟ آیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آیا نے سوچا کہا چلو پھر پتہ کرتے ہیں، پر ابھی کلاس میں چلتے ہیں۔ شہریار نے خوش ہوتے ہوئے کہا چلے، پر آیت یہ تم اپنے پاس رکھو، جب وہ لڑکی ملے گی تو اس کو واپس کرنی۔ آیا نے کڑی آیت کی طرف کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ آیت نے کڑی لیتے کہا اور وہ اپنے بیگ میں رکھی۔ یار واپس کیوں کرنی ہے؟ حسن نے منہ بناتے پوچھا۔ کیونکہ میں کسی سے خوش نہیں لگتا اور میں تو جانتا بھی نہیں۔ آیا نے سمجھاتے ہوئے کہا اچھا باقی کی باتیں بعد میں کرتے۔ حسن نے حسن کو گھور دیکھا کیونکہ وہ بھی ہاں تھا تو اس کو بھی اچھا نہیں لگا کہ کوئی لڑکی ایسے کسی کو کچھ دے۔ ماموں اپنے کال کی بھائی ایان کو؟ ایرم نے اکرام کو فائل دیکھتے پوچھا۔ ہاں کی تھی بیٹا، وہ ابھی اکیڈمی میں، اس نے کہا ہے کہ وہ جلدی آ جائے گا۔ اکرام نے پیار سے ایرم کو دیکھتے کہا ٹھیک ہے ماموں۔ ایرم کہتے ہی روم سے باہر آئی، شبانہ بیگم کی مدد کرنے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ ہاں یار میں نے دیکھا ابھی اس پر یہی لکھا ہے کہ جاوید بکس سینٹر۔ ماں نے گلاب کے پھول پر لگی چٹ کو دیکھا، اسد کو فون پر بولا اچھا ہم جاتے اب مین بازار کی طرف۔ اسد نے آیت کو دیکھتے کہا ٹھیک ہے، اور تب ہی ماں نے زور سے ایرم کے ساتھ ٹکرایا۔ اندھی ہو تم؟ ماں نے غصے سے ایرم کو دیکھتے کہا، جس کی وجہ سے ماں کے ہاتھ سے گلاب کے پھول گرے جبکہ ایرم تو اس کو چیتے دیکھ کر روئی پڑی۔ کب تم کو عقل آئی؟ مان کھا جانے والی نظر سے ایرم کو کہا جو رونے میں مصروف تھی۔ کیا مامان کیوں شور کر رہے ہو؟ اکرام نے شور کی آواز سنتے آتے کہا ایرم تم کیوں رو رہی ہو؟ اکرام ایرم کے پاس آتے بولے کچھ نہیں پاپا، اس کو تو شوق ہے رونے کا۔ ماں نے غصے کو ضبط کرتے کہا کیا ہو ایرم؟ ماں کی بات کو اگنور کرتے اکرام نے ایرم سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، وہ میری غلطی تھی۔ ایرم نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اکرام نے ایرم کی بات سنتے ہی مان کو پوچھا جو اس کو ہی گھور رہا تھا۔ اکیڈمی گیا تھا پاپا کیوں؟ اس سے پہلے مان اپنی بات پوری کرتا کارڈ کا پوچھا گیا نوٹس لینے تو دو سے آرام سے جواب دیا گیا۔ اچھا نوٹس ہی لینے گئے تھے یا کچھ اور بھی کام تھا؟ اکرام نے مان کے ہاتھ میں پھول دے کر تر دیا پوچھا، جبکہ مان یہ سن کر ٹھٹک سا گیا کہ پاپا کا مطلب کیا تھا؟ نہیں پاپا مجھے اور وہاں کیا کام؟ اور جلدی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ کیا کہا؟ اسد دکاندار نے آئے نے اسد کے گاڑی میں بیٹھے پوچھا میں بتا رہا ہوں آئے تمہیں ضرور کوئی پاگل لڑکی ہے یہ۔ اسد نے گاڑی کا ڈور بند کرتے کہا ہوا کیا؟ آئے نے الجھ سے پوچھا کیا ہونا ہے؟ دکاندار نے کہا کہ لاہور سے آن لائن وہاں کی شاپ سے کہا گیا جو ان کی وہاں پر ہے۔ مطلب آئے نے الجھتے کا مطلب یہ کہ وہ جو بھی لڑکی ہے لاہور سے ہی سب کری، اس نے پیسے وہاں دے دیے اور گلاب یہاں سے ہمارے پاس۔ اسد نے گاڑی سٹارٹ کر دے کہا پر گاڑی تو امریکہ کی ہے نا؟ آیت نے گاڑی کو دیکھتے کہا جی اس کا مطلب کوئی امیر لڑکی۔ ایسا نے سوچتے ہوئے کہا تبھی ان کو جھٹکا لگا۔ تم ٹھیک ہو آیت؟ ایسا نے آیت کو دیکھتے پوچھا کون پاگل؟ ایسا نے غصے سے دیکھتے گاڑی سے نکلتے کہا جبکہ آیت اپنا سر سہلا رہی تھی واٹ دا ہیل۔ ماہین برہان نے غصے کو ضبط کرتے کہا سوری میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تبھی برہان جلدی سے باہر آئے اور ماہین بھی باہر گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے گاڑی چلانے کا؟ اسد نے غصے سے لال ہوتے پوچھا جبکہ ماہین تو ڈر ہی گئی اس کی آواز سے۔ دیکھو جو اچانک کیا مطلب ہے تمہارا؟ اچانک اگر ہماری جان چلی جاتی تو؟ اسد نے برہان کو گھورتے پوچھا گئی تو نہیں نا؟ برہان نے شانے اچکاتے پوچھا مطلب کچھ ہوتا تو آپ کو فرق پڑتا؟ اسد نے غصے سے دیکھتے پوچھا اگر تم میں سے کسی کو کچھ ہوتا تو مجھے فرق پڑتا۔ برہان نے کھا جانے والی نظر سے گھورتے اسد کو کہا تمہیں میں ابھی بتاتا ہوں۔ اسد نے برہان کے سامنے آتے کہا جبکہ کچھ لوگوں نے ان کو جھگڑا کرنے سے روکا ایسا نہیں کرنا۔ تبھی کسی نے آواز دی جسے سامنے دیکھا تو آئے جلدی سے سامنے سے گزرتے اسد کے قریب آئی، اس کو بازو کو زور سے پکڑ لیا جبکہ برہان اس کالی سے آنکھوں کو دیکھ اپنا غصہ بھول کر اس کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا لگتا ہے اس کا؟ برہان نے آیت کو اسد کا بازو زور سے پکڑے دیکھ کر سوچا مسکان تم باہر کیوں آئی؟ اسد نے غصے کو کنٹرول کرتے کہا ہمیں کسی سے نہیں لڑنا، چلو چلے۔ آیت نے اسد کی بات اگنور کرتے کہا تابی بھائی کیا ہوا؟ سیمی نے آتے ہی فکر سے پوچھا کیا ہوا مسکان تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آیت نے آرام سے کہا مطلب یہ اس کا بھائی ہے؟ برہان نے دل میں سوچا جلدی سے بولا ماہین سوری بولو ابھی۔ برہان نے سب کی طرف دیکھتے کہا کوئی ضرورت نہیں اب اس کی۔ اسد نے غصے کو کنٹرول کرتے کہا
چلو چلے شہریار، گاڑی کی طرف جاتے ہوئے بولا، جبکہ برہان تو آیت کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی